کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی نا امید نہ ہونا۔ بڑا رحیم رب ہے، بڑا کریم رب ہے۔ دیکھیے تصوف کی راہ پہ چلو گے نا، کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، کسی بھی پیر کے مرید ہو، یاد رکھنا یہ سلوک و تصوف کا پہلا قدم توبہ سے ہے، اسے معمولی نہ سمجھنا۔ صوفیہ فرماتے ہیں استغفار کرو، دنیا میں مقام چاہیے استغفار، کامیابی چاہیے استغفار، قربت چاہیے استغفار، بلندی چاہیے استغفار، عظمت چاہیے استغفار، دولت چاہیے استغفار، قوت چاہیے استغفار، بلندی کامیابی چاہیے استغفار، قبر میں نجات چاہیے استغفار، محشر میں آرام چاہیے استغفار، جنت میں بڑوں کا بلند کا جو کی صحبت چاہیے استغفار۔ ہم اس سے دور ہیں، وجہ کیا کہ توبہ سے ہم کیوں دور ہیں؟ ہمارا نفس ہم کو توبہ کرنے نہیں دیتا۔ وہ کیوں نہیں کرنے دیتا؟ کہ توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو غلط مانو، اپنی خطا کا اعتراف کرو کہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ ہے کہ نہیں؟ مجھ سے غلطی ہوئی، اور نفس یہ ہونے نہیں دیتا۔ توبہ آپ کریں گے کیسے؟ آپ توبہ کریں گے کیسے جب تک اپنی غلطی کو نہ مانے؟ اور نفس کیا کہتا ہے کہ تمہاری غلطی نہیں ہے، ارے وہ تو تمہارے ابو کی غلطی ہے، یہ تمہاری خطا نہیں ہے، ارے تمہاری ماں کی خطا ہے، ان کی خطا تھی، انہوں نے ڈانٹ دیا تم کو، انہوں نے ذلیل کر دیا، انہوں نے تمہاری اصلاح کر دی، یہ تمہاری غلطی نہیں، تمہاری والدہ تم کو سمجھ نہ پائی، وہ تو تمہارے دوست کی غلطی تھی، وہ تو تمہارے والد کی خطا تھی، تمہارے احباب کی خطا تھی، اپنی خطا کہیں نہیں دکھتی۔ میں نے کوئی خطا کی، اس پر کوئی راضی ہی نہیں ہے، اور یہ نفس نہیں چاہتا۔ نفس کیا چاہتا ہے؟ دوسروں کو ہی بلیم کرو، دوسروں پر انگلی اٹھاؤ۔ تصوف کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، ہر وقت توبہ کرو۔ کسی ایک بزرگ سے کسی نے سوال کر لیا، حضرت توبہ کا سب سے صحیح وقت کون سا ہے؟ کہا اپنی موت سے پہلے۔ کہا حضور ہمیں کب معلوم موت کب آئے گی؟ کوئی وقت ہوتا اس سے پہلے توبہ کر لیتے۔ کہا کسی وقت بھی آ سکتی ہے؟ کہا حضرت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو کہا ہر وقت توبہ کرو۔ جب کسی وقت آ سکتی ہے تو ہر وقت توبہ کرو، ہے نا؟ اب آپ دیکھتے رہیے، ہر مقام پر آپ دوسروں پر ہی انگلی اٹھاتے ہیں۔ میرا بزنس خراب ہوا، میری غلطی نہیں، اس کی غلطی۔ میں ایگزام میں فیل ہو گیا، میری غلطی نہیں، دوست کی غلطی، ہے نا؟ اس کی غلطی، اس کی غلطی۔ اپنی غلطی پہلے اپنے سامنے لاؤ، اور جب تم توبہ کرتے ہو تو تمہارا رب تم سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا رحیم و کریم ہے تمہارا رب۔ دیکھیے نا کتنا خوش۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک انسان ایک پتھریلی زمین پر ہو، حدیث شریف کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ایک زمین ہے نا، بنجر زمین، پتھریلی، نہ پانی نہ کھانا، ایک آدمی اپنی سواری لے کے جا رہا ہے، ساتھ میں اس سواری پہ کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، تو وہ مطمئن رہے گا کہ نہیں؟ لیکن رات میں سو گیا، صبح اٹھا تو دیکھا نہ سواری ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے۔ اب پریشان ہوا، کبھی آگے جاتا، کبھی پیچھے جاتا، کبھی دائیں جاتا، کبھی بائیں ڈھونڈنے جاتا، سواری مل نہیں رہی ہے۔ اب نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، اپنی ہلاکت کا انتظار کر رہا ہے کہ اب تو وقت آئے گا کہ بھوک اور پیاس سے میں مر جاؤں گا، اور اسی ہی نیت، اسی ہی فکر میں، اسی ہی حال میں وہ سو گیا۔ صبح اٹھتا ہے تو پھر اس سواری کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، ساتھ میں کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، تو وہ خوش ہوگا نا، وہ راضی ہوگا نا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جب سواری پا کر کتنا خوش ہوتا ہے
کتنا راضی ہوتا ہے؟ تو اللہ اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے جب بندہ توبہ کر کے اس کی طرف لوٹتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہ اس سے زیادہ راضی جب بندہ توبہ کرتا ہے اور اس کی طرف لوٹتا ہے، پلٹتا ہے. اسی لیے توبہ کرو. مقام چاہتے ہو توبہ کرو. یہ تو بڑے سوال لوگ کرتے ہیں سوال کے ساتھ. یہ سوالات ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سوالات کہ بھائی میری بڑی گناہ ہے، میں کیسے توبہ کروں؟ کیا اللہ میری گناہوں کو معاف فرمائے گا کہ نہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی نا امید نہ ہونا. توبہ کر کے تو دیکھو، خالص نیت کے ساتھ توبہ کرو تو پھر تمہیں پتہ چلے گا وہ تواب الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. معافی مانگ کر تو دیکھو، آنسو نکال کر تو دیکھو، اس کی بارگاہ میں بھیک مانگ کر تو دیکھو، اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے تو دیکھو، نماز پڑھ کے تو دیکھو. وہ معاف کرتا جائے گا. تم گناہ کرو پھر توبہ کرو پھر معاف کرے گا، پھر توبہ کرو پھر معاف کرے گا. جتنی بار توبہ کرو گے اتنی بار معاف کرے گا. وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. اسی لیے وہ مجھے قصہ یاد آیا کہ حسن بصری کا وقت تھا. حضرت خواجہ حسن بصری کے زمانے میں ایک بوڑھی ماں اپنے بیٹے کو لاتی ان کی بارگاہ میں، حضور توبہ کرا دیں. تو وہ توبہ کراتے، دوسرے دن بیٹا پھر گناہ کرتا، پھر لاتی توبہ کرا دیں، پھر گناہ کرتا، پھر لاتی توبہ کرا دے. ایک مقام پہ خواجہ حسن بصری نے کہی دیا کہ بھائی تمہارا بیٹا جو ہے وہ بڑی گناہیں کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے. اب میرے پاس نہ لایا کرو، میرے تو اور بھی معاملات ہیں، مصروفیات ہیں. ماں بھی مایوس ہو گئی، بیٹا گناہ کرتا رہا. ایک مقام ایسا آ گیا، ایک ایسا وقت آ گیا کہ بیٹا بیمار ہو گیا، بسترے پہ لیٹ گیا. اب موت کا ہی انتظار کر رہا تھا، لیکن موت آنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی. مولا مجھے معاف کر دے. خالص نیت کے ساتھ، خالص جذبے کے ساتھ اس نے توبہ کر لی. اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور پھر اپنی ماں سے کہا اے ماں جب میں مر جاؤں نا تو لوگوں سے کہہ دینا کہ میری لاش کو زمین پر گھسیٹ کے لے جائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ گنہگار کا آخری انجام کیا ہوتا ہے. اب ماں رونے لگی، دیکھا بیٹے کا انتقال ہو گیا. توبہ تو اس نے کر لی تھی. اب ماں رونے لگی، اب میرے بیٹے کو کندھا دینے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، غسل دینے والا کوئی نہیں. مولا اے میرے رب اس کو تو قبر میں دفن کرنے والا کوئی نہیں، قبرستان لے جانے والا کوئی نہیں. مولا کیسے میں کروں گی، کیا ہوگا؟ اتنے میں دیکھا دروازے پہ کسی نے دستک دی. جب دروازہ کھولا تو حضرت خواجہ حسن بصری تھے. جب انہوں نے پوچھا ارے حضرت آپ یہاں کیسے آ گئے؟ کہا میں تو سونے گیا تھا، اتنے میں مجھے الہام ہوا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے حسن تو میرا ولی ہو کر میرے ولی کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہا ہے؟ ارے اس نے توبہ کر لی تھی، میں نے اسے معاف کر دیا، وہ میرا ولی ہو چکا ہے. اسی لیے آ جاؤ توبہ کر لو. جب چاہے، جسے چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے، جس مقام پر چاہے اللہ معاف کر سکتا ہے. توبہ کیا کرو. کیا کرو؟ توبہ ضروری ہے. توبہ نہیں تو کچھ نہیں. تصوف میں مقام چاہیے، توبہ کرو. اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہونا چاہتے ہو